أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن والسلوى من اور سلوى، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ، من طیبات پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے دیا ہے تم کو، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانوا انفسہم تھے وہ اپنے آپ پر یا اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ بنو اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک اور انعام یاد دلایا اور فرمایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ صحرائے سینا میں جب یہ لوگ موجود تھے اور وہاں پر سایہ نہیں تھا، صحرا ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ انعام کیا کہ بادلوں کے ذریعے ان کے سروں پر سائبان بنا دیا اور سایہ کر دیا۔ اور پھر اب سایہ تو ہو گیا، رہنے کے لیے جگہ میسر ہوگی، تو اب کھانے کا بندوبست بھی اللہ نے کیا۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ من کس کو کہتے ہیں؟ من ایک ایسی میٹھی گوند تھی جو زمین پر اگ جاتی اور جس کو وہ بغیر کوشش کے، بغیر کاشت کیے، خود اللہ کے حکم سے وہاں پر اگتی اور اس کو وہ کھا لیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ اس طرح کی روایت ملتی ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک روایت ہے من کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، فرمایا کہ کھمبی، الکمأ اس کو عربی میں کہتے ہیں، کھمبی جو ہے یہ من میں سے ہے، یعنی من جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بنو اسرائیل کو ملا، ان میں سے اس میں جو اشیاء تھی، جو میٹھی گوند کی شکل میں کچھ چیزیں تھی، اسی طرح کھمبی بھی، یہ بھی زمین میں صحرا میں خود بخود اگ جاتی اور بغیر ان کی کسی کوشش اور تکلیف کے وہ وہاں سے کھا لیتے اس کو۔ تو فرمایا کہ یہ جو کھمبی ہے یہ بھی من کی ایک قسم ہے، اور فرمایا کہ اس میں آنکھوں کی بیماری کی شفا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کرتے ہیں مسلم کی شرح میں کہ یہ آنکھوں جس کی بینائی کم ہو یا جس کو آنکھوں میں پرابلم ہو، تو اس کو کھمبی کو نچوڑ کر اس کو آنکھ میں ڈال دیا جائے تو اس سے اس کی آنکھ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ یہ آنکھوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ سلوہ کسے کہتے ہیں؟ سلوہ یہ بٹیر، یہ بٹیر کی شکل کے کوئی پرندے آتے، خود بخود وہاں پر آتے اور یہ لوگ ان کو پکڑتے اور روسٹ کر کے کھا لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے من اور سلوہ کا انعام تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ ہم نے رزق تمہیں دیا ہے تم کھاؤ۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اتنے نافرمان تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، ادخلوا
تم داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، فَكُلُوا تو کھاؤ، منہا اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہتے ہو، رغدن فراوانی سے، کھلا کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور تم داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، سجدن سجدے کی حالت میں، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو، یہ لفظ کہو، حِطَّةٌ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم تو ہم بخش دیں گے، معاف کر دیں گے تمہاری غلطیوں کو، کہ اب ایسا کر لو، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم زیادہ عطا کریں گے احسان کرنے والوں کو۔ تو صحرائے سینا کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس بستی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ ارض المقدسہ، کہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ارض مقدس، بیت المقدس جہاں پر ہے، تو اس بستی میں داخل ہونے کا ان کو حکم دیا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ، اور وہاں پر تمہارے لیے کھانے پینے کی بھی چیزیں موجود ہیں، کھلا کھا سکتے ہو، لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جب تم نے اس بستی کے دروازے میں داخل ہونا ہے تو اکڑ کر نہیں، سر کو جھکا کر سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے۔ لیکن یہ لوگ اتنے نافرمان تھے کہ انہوں نے سجدے کی حالت میں داخل ہونے کی بجائے یہ بیٹھ کر اپنی سرینوں کو رگڑ رگڑ کر داخل ہوئے، یعنی سجدہ نہیں کیا اور سجدے کی حالت میں داخل نہ ہوئے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو ان کو لفظ کہا تھا کہ تم نے حطۃ کہنا ہے، تو ان ظالموں نے اس لفظ کو بھی بدل دیا، اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، تو انہوں نے اس لفظ کو بھی بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کی جگہ حطۃ کہنے کی جگہ کیا کہنا شروع کر دیا؟ حبۃ فی شعیرہ، کہ دانہ بالی میں، حطۃ کی جگہ حبۃ کہہ دیا، اس لفظ کو ہی بدل دیا اور مذاق کیا۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم کی اس طرح سے انہوں نے مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم داخل ہو جاؤ گے سجدے کی حالت میں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور جو احسان کرنے والے ان کو زیادہ دے گا۔ احسان کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے کہ انسان کا جو بھی نیکی کا عمل ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ جو زیادہ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، ہم ان کو مزید زیادہ درجات بلند کر دیں گے، مزید زیادہ عطا کریں گے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی علاوہ اس کے، قیل لہم جو کہی گئی تھی ان سے، یعنی جو ان کو کہا گیا تھا انہوں نے اس بات کو ہی چینج کر دیا، تبدیل کر دیا۔ جیسا کہ ان کو کہا گیا تھا تم نے کیا کہنا ہے؟ حطۃ، تو انہوں نے اس لفظ کو ہی چینج کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَأَنزَلْنَا تو ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے قانون کو چینج کر دینا، اللہ کے حکم کو ہی تبدیل کر دینا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی سزا، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کا خوف اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، اللہ کا ڈر بٹھائیے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو کانپ اٹھے،
کہ میں اس خالق اور مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس نے اگر مجھے پکڑ لیا تو پھر مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جن نے ظلم کیا، رزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون اس وجہ سے کہ وہ فاسق تھے، وہ نافرمان تھے، نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ یہ عذاب کون سا تھا؟ یہ طاعون کی بیماری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ طاعون وہ بیماری ہے جو ایک بنو اسرائیل کے ایک گروہ پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے ایک گروہ پر اللہ نے یہ بیماری بھیجی تھی، تو یہ ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب بھیجا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔